اسٹوڈنٹ السلام علیکم. جیسا کہ میں نے کل کے لیکچر میں آپ کو سمجھایا تھا یہ ٹینس اور اس کی وضاحت بھی کی تھی کہ یہ بنتا کیسے ہے، آج میں پھر دہرائے دیتا ہوں. یہ اردو فقرے کے آخر میں تا رہا ہے، تی رہی ہے، تے رہے ہیں ہوگا، لیکن اس کی ساؤنڈ ہمیں ملے گی نہیں، اس میں ہمیں معین اور غیر معین وقت کا ذکر ملے گا. تو میں نے اچھی طرح سے آپ کو اس کو وضاحت کر دی تھی کہ جناب آپ اس کو اس طرح سے یاد کریں. امید ہے آپ نے اس کو ذہن نشین کر لیا ہوگا. تو آج کا لیکچر جو ہے میں اسی سے شروع کرتا ہوں اور اس کا فقرہ بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. اور فقرہ ہے جی اس کا بچہ صبح سے رو رہا ہے. اب دیکھیں نا، اس میں مطلب ہے صبح سے روتا رہا ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے. اس میں بھی بچہ صبح سے رو رہا ہے، تو اس کی ہم جب سادہ فقرہ بنائیں گے تو سادہ فقرہ بناتے ہوئے ان سب کو ہم فالو کریں گے. سب سے پہلے ہے بچے کی انگلش دا چائلڈ. اب ہم نے ہیز بین اور ہیو بین میں سے سلیکٹ کرنا ہے. تو چائلڈ، چونکہ ہی شی یا ون نیم کے ساتھ ہم نے ہیز لگانا ہے، تو چائلڈ ہیز بین. رونے کی انگلش ہے ویپ اور آئی این جی اس کا ویپنگ. اب ہمارے پاس اس میں سے آنا ہے سنس یا فار. چونکہ صبح سے دوپہر سے شام سے ہم نے سنس استعمال کرنا ہے، تو چائلڈ ہیز بین ویپنگ یہاں پر آئے گا سنس مارننگ، کیونکہ یہ معین وقت ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ جہاں پر میچ کی کاؤنٹنگ آ جائے، یعنی 1 2 3 4 5 6 یہ نمبر آ جائیں، تو آپ موسٹلی اس میں فور کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ جی صبح سے دوپہر سے شام سے یا جنوری سے اس طرح کا کوئی ذکر آ جائے، تو پھر آپ اس میں استعمال کرتے ہیں جی فور کا. اب دا چائلڈ منفی بنا رہے ہیں، دا چائلڈ ہیز، چونکہ ناٹ لگنا ہے، ہیز ناٹ بین ویپنگ سنس مارننگ. اور سوالیہ میں سب سے پہلے ہیز کو باہر نکالیں. ہیز دا چائلڈ بین ویپنگ سنس مارننگ. تو یہ ہے جی یہ ٹینس جس کی وضاحت میں کل سے کر رہا تھا، اور آج آپ نے اس کو سمجھ لیا امید ہے. تو اس میں کچھ فقرے ہیں جو آپ کو پیج نمبر، آپ کی بک کا پیج نمبر میں بتا دیتا ہوں. 229 پر اس کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے، اس کو آپ دیکھیے. اور 229 پر اس کی وضاحت کی گئی ہے. اس کے جو فقرے آپ کو ملیں گے جو آپ نے تیار کرنے ہیں، آپ کا پیج ہے یہاں سے 2 پیج ہو گئے میں، ہاں جی، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس 251 پیج پر اس کے فقرے دیے گئے ہیں. 2 دن سے بارش ہو رہی ہے. اٹ ہیز بین ریننگ فار 2 days. کیونکہ اس میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ میتھ کا تعلق ہے، میتھمیٹیکلی اس کو جو ہے بیان کیا گیا ہے 2. اور جہاں پر وہ صبح سے مضمون لکھ رہا ہے تو ہیز بین رائٹنگ سنس مارننگ، اور وہ 10 سال سے انگریزی پڑھا رہا ہے. تو یہاں پر چونکہ میں نے کہا تھا کہ میتھ کی کاؤنٹنگ کا ورڈ آ جائے، جیسے اب یہ 10 آ گیا ہے، تو اس کے لیے ہم فور کا استعمال کریں گے. آپ ان کو سمجھیے گا، ان کی پریکٹس کیجیے گا، اور انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. آج ہم نے
کل جو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے لیسن نمبر 5 آپ کا کمپلیٹ کیا تھا اور آپ کو سمجھایا تھا کہ یہاں تک آپ کا کرونا کی وجہ سے سلیبس جو ہے اس کو مختصر کر دیا گیا تھا. اب میں لیسن نمبر 6 کی وضاحت کر رہا ہوں، چیپٹر نمبر 6 کی وضاحت کر رہا ہوں، جو ہے دا مین ہو واز اے ہاسپیٹل، ایک آدمی جو اپنی ذات میں خود ایک ہسپتال تھا. بڑا انٹرسٹنگ لیسن ہے. مصنف نے اس میں آدمی کو جب وہم ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے تو وہ اس کی وجہ سے کون کون سی بے وقوفیاں کرتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پریشان ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو واقعی بیمار کر بیٹھتا ہے. تو ایک آدمی کی ایسی کنفیوزڈ ذہنیت کے بارے میں مصنف نے ایک مضمون لکھا ہے کہ اسے ایک بار اس کا خیال اسے پڑ گیا کہ اسے کسی طرح سے جگر کی بیماری ہو گئی ہے. اب آپ ہم لوگ کسی سے اگر سن لیتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہم اپنے اندر بھی وہ چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید میرے ساتھ بھی یہی فیلنگز ہوں. اسے وہم کہتے ہیں. تو اس کو یہ وہم ہوا تھا کہ اس نے اخبار میں ایک اشتہار پڑھ لیا تھا جس میں جگر کی بیماری کی علامات کے بارے میں کچھ بتایا گیا تھا. تو وہ مصنف اس کو کنفرم کرنے کے لیے برطانیہ کا ایک میوزیم ہے جہاں پر لائبریری ہے، وہاں پر وہ چلا گیا اور وہاں پر اس نے بیماریوں کی وجوہات جاننے والی کتاب کو پڑھ لیا. اب اس کتاب میں پڑھنے کے بعد اسے بیک وقت یہ احساس ہوا کہ اسے ملیریا بھی ہے، ہیضہ بھی ہے، میادی بخار، تپ، جوڑوں کا درد، معدے کی پیچیدگیاں، اس سے یہ سب کچھ پتہ لگا جی میرے اندر یہ سب موجود ہے. اگر نہیں ہے تو مجھے جو گھریلو ملازمہ کے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے نا، یہ کام کرنے سے ملازمین کہتے ہیں کہ جی گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، اکثر خواتین کہتی ہیں. تو وہ کہتا ہے جی مجھے یہ ایک نہیں تھا، باقی تو ساری بیماریاں مجھے تھیں. وہ خود کو سمجھتا ہے کہ میں اپنی ذات میں ایک چلتا پھرتا ہسپتال ہوں. اپنی زبان چیک کرتا ہے، اپنی جلد کو چیک کرتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں ابھی فوراً مرنے والا ہوں. تو وہ یہ بات جا کر اپنے ایک دوست ڈاکٹر کو بتاتا ہے. ڈاکٹر اس کا معائنہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے ایک دوائی لکھ دیتا ہے اور پھر اس طرح سے وہ میڈیکل سٹور پہ جاتا ہے. میڈیکل سٹور والا اس کی ظاہر ہے اسے دوائی تو لکھی نہیں ہوتی، اس کے لیے تو اس سے کچھ ہدایات لکھی ہوتی ہیں، تو اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ بےعزتی ہو جاتی ہے. اس میں ورزش کے ٹائم ٹیبل لکھے ہوتے ہیں. تو مصنف اس طرح سے اپنے وہم سے دور ہوتا ہے. اسی لیسن میں وہم کو موضوع بنا کر یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کا کتاب کا پیج نمبر ہے جی 83، جہاں پر اس کے کوشچن آنسرز گیون ہے. میں ان میں سے کچھ آج پڑھا دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں لیسن میں آپ کو یہ پڑھاؤں گا. تو پیج نمبر 83 پر پہلا کوشچن ہے، ہاؤ ڈڈ جیورم کم ٹو سسپیکٹ دیٹ ہز لیور واز آؤٹ آف آرڈر. تو جیورم مصنف کا نام ہے، اسے کس طرح سے یہ احساس ہوا کہ اس کے جگر جو ہے وہ خراب ہے. وٹ ور دا ڈیزیز ہی تھاٹ ہی واز سفرنگ فرام، اور کون کون سی بیماریاں تھیں جو اس نے سوچیں جن میں وہ مبتلا تھا. ریڈنگ اے بک آن دا ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز، بیماریوں کی میں مبتلا ہونے والی کتاب کو پڑھنے کے بعد. جرم واز ریڈنگ اے لیور پل سرکولر، جرم نے جگر کی گولی کا ایک اشتہار پڑھا. when he came to know، جب اسے یہ معلوم ہوا that his liver was out of order، کہ اس کا جگر جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. after reading the book on disease، بیماریوں کی متعلق کتاب پڑھنے کے بعد he thought he was suffering from all the diseases mentioned in the book except one، اس نے یہ خیال کیا کہ اسے تمام بیماریاں ہیں جن کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے سوائے ایک کے. he was suffering from typhoid fever، اسٹیویٹس ڈینس، bright disease، cholera، gout and many other diseases at one and the same time. تو وہ میادی بخار، جگر کی جھٹکوں کی بیماری، گردوں کا ورم، ہیضہ، جوڑوں کا درد اور اس طرح کی دوسری کئی بیماریوں میں بیک مبتلا تھا سوائے ایک بیماری کے. اور کوشچن نمبر 2 ہے، وٹ واز دا ڈیزیز ہی ڈسکورڈ ہی ڈیڈنٹ ہیو، کون سی بیماری اسے معلوم ہوا کہ اس میں وہ مبتلا نہیں تھا. اس کا آنسر ہے ہاؤس میڈز نی واز دا اونلی ڈیزیز دیٹ دا رائٹر ڈیڈنٹ ہیو، تو گھٹنوں کے دائمی سوجن کی جو بیماری صرف وہ تھی جو اس میں وہ مبتلا نہیں تھا. کوشچن نمبر 3 ہے، واز ہی پلیز ٹو فائنڈ ہی ڈیڈنٹ ہیو اٹ، تو کیا یہ جان کر وہ خوش ہوا کہ اس کو یہ بیماری نہیں ہے. وٹ واز ہز فرسٹ ریئیکشن، اس کا پہلا رد عمل کیا تھا. آنسر ہے نو ہی واز ناٹ پلیزڈ، نہیں وہ خوش نہیں تھا. ہی واز سوری ٹو فائنڈ دیٹ ہی ڈڈ ناٹ ہیو دس ڈیزیز، اسے یہ جان کر افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ اسے یہ بیماری نہیں ہے. اور
کوشچن نمبر 4 ہے وٹ واز ہز ریئیکشن، اس کا رد عمل کیا تھا جناب. ہی واز ہاریفائڈ ٹو نو دیٹ ہی واز سفرنگ فرام سو مینی ڈیزیز، وہ یہ جان کر بہت خوف زدہ ہو گیا کہ اس کو بہت سی بیماریاں میں مبتلا تھا. ہی سیڈ فروزن ود ہارر فار سم ٹائم، کچھ دیر کے لیے تو وہ خوف سے سہما بیٹھا رہا. دا مور ہی ریڈ، جتنا اس نے پڑھا، مور ہی واز شاکڈ، اتنا ہی وہ پریشان ہوا. 5واں اس کا کوشچن ہے وائی شوڈ ہی بی این ایکوزیشن ٹو دا میڈیکل کلاس، وہ میڈیکل کلاس کے لیے فائدہ بخش اصول کیسے ثابت کر سکتا تھا خود کو. تو آنسر ہے ہی تھاٹ دیٹ ہی کوڈ بی ویری یوزفل فار میڈیکل اسٹوڈنٹس، اس نے سوچا کہ وہ تو طب کے طلباء کے لیے تو بہت ہی مفید کارآمد ہو سکتا ہے. دے وڈ ہیو نو نیڈ آف گوئنگ ٹو ہاسپیٹلز فار دیئر پریکٹیکلز، انہیں اپنے عملی تجربے کے لیے ہسپتال جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. دے کوڈ گیٹ ڈگری جسٹ بائی انڈرسٹینڈنگ ہم، وہ اپنی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں صرف اسے سمجھ لیں، اسے پا لیں، اس کے پاس آ جائیں تو وہ جو ہیں اس سے بچ سکتے ہیں. تو کل میں نے جیسا کہ آپ کو سینونیمز کچھ پڑھا دیے تھے، اب ہم تھوڑا ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں سینونیمز. 50 ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں. تو آج ہم نے پڑھنا ہے جی پیج نمبر 180 پر، نمبر ہے دا سن آف آ بردر اور سسٹر. تو بھائی کا بیٹا یا بیٹی کو ہم نیفیو، بھتیجا بھتیجی کہتے ہیں. پریزنٹ ایوری ویئر، جو ہر جگہ موجود ہو اسے کہتے ہیں اومنی پریزنس، یہ اللہ پاک کی ذات کے لیے ہے. ون ہو ٹیسٹس آئی سائٹ اینڈ سیلز اسپیکٹیکلز اینڈ لینزز، وہ جو آنکھیں چیک کرتا ہے اور پھر اینکیں بیچتا ہے اسے آپٹیشین کہتے ہیں، اینک ساز کہتے ہیں. اے پرسن ہو لوز ہز کنٹری، ایک آدمی جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اسے پیٹریاٹ، محب وطن کہتے ہیں. اشورڈ ایگزرشنز انکلوڈنگ ریفریشمنٹ آؤٹ ڈورز، تو باہر جا کر جو ہم انجوائمنٹ کرتے ہیں، ریفریش ہونے کے لیے جاتے ہیں، اس عمل کو ہم پکنک کہتے ہیں. اے پرسن کلڈ بائی آل، اے پرسن لائکڈ بائی آل، ایک آدمی جسے سب پسند کرتے ہیں اسے پاپولر کہتے ہیں. اے کلینک ویئر دا ڈاکٹرز ٹریٹ پیشنٹس، ایک کلینک جس میں ڈاکٹر جو ہے پیشنٹ کا، مریضوں کا علاج کرتا ہے فار النیس آف آل پارٹس آف دا باڈی، بیماری میں یا اس کے تمام جسم کے حصوں کا، اس سے پولی کلینک کہتے ہیں. اے اسکول ویئر مینی سبجیکٹس یوزفل ان ٹریڈس آر ٹاٹ، ایک ایسا اسکول جس میں بہت سے مضامین جو تجارت کے حوالے سے جو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں پولی ٹیکنک. اور دا ایریا آف رسپانسبلٹی آف اے پرٹیکولر گورنمنٹ، تو وہ ایریا جو گورنمنٹ کی ذمہ داری کا حصہ ہوتی ہے اسے پورٹ فولیو کہتے ہیں، قلم دان کہتے ہیں. ون ہو از آلویز ان ٹائم، ایک آدمی جو وقت پر پہنچتا ہے اسے پنکچوئل کہتے ہیں. سم ون ہو pretends to have medical knowledge or skills، ایک آدمی جو یہ ایسا دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس علم بھی ہے اور نالج بھی ہے، اسے کواک کہتے ہیں، عطائی کہتے ہیں. ا مشین اسپیشلی ڈیزائن ٹو کیپ فوڈ کولڈ، ایک مشین جو خاص طور پر چیزوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہے اسے ریفریجریٹر کہتے ہیں. تو یہ آج کے سینونیمز ہیں. اور میں نے آپ کو ا پیئر آف ورڈز کل جو ہم نے پڑھے تھے آج اس سے شروع کرتے ہیں. 56 ہے جی. پہلا لفظ ہے فول، FOUL فاؤل. مرڈر از فاؤل ڈیڈ، قتل جو ہے ایک غلط عمل ہے. اور ایک ہے فاؤل، FOWL فاؤل، پالتو مرغ. شی کیپس فاؤلز اینڈ سیلز دا ایگز، وہ مرغیاں پالتی ہے اور انڈے بیچتی ہے. لفظ ہے جی گیٹ، GATE گیٹ. پلیز شٹ دا گیٹ آف پلاٹ، برائے مہربانی اس پلاٹ کا دروازہ بند کر دیں. اور ایک ہے GAIT گیٹ، اس کا مطلب ہے چال. ہر گیٹ از گریسفل، اس کی چال بڑی دلکش ہے. نمبر 58 ہے جی جینٹل، اسے شریف کہتے ہیں. شریف از اے جینٹل بوائے. شریف جو ہے ایک شریف لڑکا ہے. اور
جینٹل مہذب کو کہتے ہیں، شائستہ ہیز جینٹل مینرز، شائستہ کے جو اطوار ہیں وہ مہذب ہیں۔ یہاں پہ GRATE گریٹ لکھا ہے، انگیٹھی کو کہتے ہیں ہی از سٹنگ بسائڈ دا گریٹ، اور ایک GREAT گریٹ ہوتا ہے، اسے عظیم کہتے ہیں، اقبال واز اے گریٹ پوئٹ۔ اور ایک HALE ہیل ہے، تندرست کو کہتے ہیں، ایم اے ہیل اینڈ ہیلدی، اور HAIL ہیل، اسے اولے پڑھنا، شی واز caught in a hailstorm، وہ یالہ باری میں پھنس گئی۔ تو یہ 60 جو ہیں ورڈز آج آپ کے یہ کمپلیٹ ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، بورڈ کے پیپر میں یہ بھی آتے ہیں۔ تو آج پیج نمبر 270 پہ آئیے، یہاں پر ہم فل ان دا بلینکس نمبر 3 جو ہے وہ سالو کرتے ہیں، سمجھیے اسے۔ لکھا ہوا ہے جی اٹ ڈیش ٹو میک اے quarrel، تو وجہ بنے گی جھگڑے کا، تو اسے ٹیک کہتے ہیں، چونکہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ فارم میں ہے تو اسے یہاں پر ٹیک کی بجائے ٹیکس لکھیں گے۔ منی ڈیش دا میئر گو، تو یہاں پر بھی آپ میک کو میکس کریں گے، اور ٹائم ونس گون کین ناٹ بی، یہاں پر بی واز بین کے ساتھ ہم ورب کی تھرڈ فارم ریکال کو ریکالڈ کریں گے، اور ان ایزی ڈیش دا ہیڈ دیٹ ویئرز اے کراؤن، تو یہاں پر یہ بھی پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہے، آپ اس کو لائز کریں گے۔ اے ڈراؤننگ مین ڈیش ایٹ اے اسٹرا، یہاں کیچ ہے تو یہاں پر بھی آپ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں کیچز اسٹرا آپ لکھیں گے۔ تو یہ آج کا آپ کا تھا فل ان دا بلینکس۔ امید ہے آپ جو ہیں ان سب کو انشاءاللہ ایسے ہی یاد کرتے رہیں گے اور ان کو بناتے رہیں گے، اور اس حوالے سے کوئی بھی آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ ان نمبرز پر جو کالج کے نمبر ہیں وہاں سے رابطہ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا جی، السلام علیکم۔